مردانہ کمزوری کیا ہے؟ مردانہ کمزوری کی ایک بیماری ہے جو اس کو لوگ پتہ نہیں کیوں چھپاتے ہیں، حالانکہ یہ مکمل قابل علاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر سعید احمد ہے۔ میں 45 سال سے پرائیویٹ پریکٹس کر رہا ہوں۔ تو ہماری پریکٹس میں جو مریض آتے ہیں وہ اکثر اس کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ کئی سال ہو جاتے ہیں شادی کو، بچہ نہیں ہوتا، تو ہم زیادہ تر علاج جو ہے وہ خواتین کا کرتے ہیں، ان کے مختلف ٹیسٹ کراتے ہیں، لیکن مرد جو ہے اپنے بارے میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مردانہ کمزوری بنیادی طور پہ شروع کیسے ہوتی ہے؟ ٹیکنیکلی یہ ایک چھوٹا سا طریقہ میں بتاتا ہوں کہ ہماری باڈی کے اندر یہ جو آرٹریز ہیں، جو خون دل سے لے کر صاف خون آتی ہیں، ان کے اندر یہ ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کیمیکل نکلتا ہے نائٹرک آکسائڈ۔ اب نائٹرک آکسائڈ کیا کرتا ہے؟ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ خون کی نالیوں کو پھیل جاتی ہیں اس میں، یا اگر یہ موجود ہو تو وہ پھیلتی اور سکڑتی رہتی ہیں نارمل طریقے سے۔ تو یہ 2-3 چیزوں سے یہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ نائٹرک آکسائڈ کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ایک تو غذا ہم ایسی کھاتے ہیں جس سے یہ پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، اور دوسرا ایک کیمیکل ہوتا ہے، جس طرح میں اپنی ساری ویڈیو میں بتاتا ہوں، ہائپر انسولینیمیا۔ تو ہائپر انسولینیمیا جب ہوگا تو یہ ہماری جو سنگل سیل لیئر ہوتی ہے آرٹریز کی، خون کی صاف نالیوں کی، وہاں سے نائٹرک آکسائڈ کو پیدا نہیں ہونے دیتی۔ تو نائٹرک آکسائڈ کی جو نہ پیدا ہونے کی وجہ سے ہماری خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، پیچھے سے ہمیں دل کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے پمپ کرنے کے لیے، کیونکہ دل جو ہے وہ ہر جگہ خون پمپ کر رہا ہوتا ہے کہ اسے 2 چیزیں لے کر جانی ہوتی ہیں، ایک آکسیجن اور دوسری نیوٹریشن جو خوراک ہے یا فیول ہے۔ تو جب یہ نائٹرک آکسائڈ کم ہوتا ہے تو پھر وہ ہماری خون کی نالیاں جو ہے کمزور ہو جاتی ہیں، تو جہاں خون جانا چاہیے وہاں پورے طریقے سے نہیں جاتا۔ اس لیے اس کی جو ہے نا ہم دوائیاں بھی کھاتے ہیں، اور دوائیاں کھاتے ہیں تو پھر وقتی طور پہ اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اب کون سی غذا کھائیں جس سے ہمارا یہ نائٹرک آکسائڈ جو ہے یہ اس کی پروڈکشن کم نہ ہو اور ہمیں یہ مردانہ کمزوری کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ تو نمبر 1، ایسی غذا نہ کھائیں جس سے انسولین کی ضرورت زیادہ پیدا ہوتی ہے یا ہائپر انسولینیمیا ہوتا ہے۔ یہ جتنے موٹے لوگ ہوتے ہیں، فیٹی لیور والے لوگ ہوتے ہیں، یا انٹرنل فیٹ ہوتی ہے، ان لوگوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے۔ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ نائٹرک آکسائڈ بنتا ہے آپ دیسی گھی سے، مکھن سے، انڈے کی زردی سے، اور ریڈ میٹ سے یعنی بڑا گوشت کھانے سے۔ اور انفارچونیٹلی کئی سالوں سے ڈاکٹروں نے بغیر تحقیق کے ہر مریض کی یہ چیزیں بند کر دی ہیں۔ ہم نے کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کھائیں گے تو آپ کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا، آپ کو دل کی تکلیف ہو جائے گی، فالج ہو جائے گی، حالانکہ حقیقت کا اس سے دور دور تک تعلق بھی نہیں ہے۔ اگر آپ وٹامن ڈی پراپر نہیں لیتے اور اس کے ساتھ اس طرح کی غذا نہیں کھاتے تو آپ کا یہ مسئلہ حل کبھی نہیں ہوگا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے گا۔ یہ چیز جو ہے عورتوں میں بھی ہوتی ہے اور مردوں میں بھی ہوتی ہے۔ عورتیں چونکہ پیسو ایجنٹ ہوتی ہیں، یعنی انہوں نے اس عمل میں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، لیٹ جانا ہے بس اور اپنا پرفارم کرنا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ، میاں کے ساتھ۔ میل کو جو ہے وہ پازیٹیو رول پلے کرنا پڑتا ہے، اس کو اریکشن آئے گی تو وہ کچھ کرے گا۔ تو اس لیے جب تک وہ یہ غذا اپنی چینج نہیں کرتا، غذائیت چینج کرے، اپنا وزن کم کرے، اگر پری ڈائبیٹک ہے تو ڈائبیٹک سے اس سے چھٹکارا حاصل کرے، انسولین اگر زیادہ ہے تو انسولین کو کم کرے، اس کے لیے بہترین غذا ہے بڑا گوشت ہے، انڈے کی زردی ہے، مکھن ہے، دیسی گھی ہے۔ اس سے جو ہے وہ زنک بھی ملے گا اس کو، جس سے کہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون بنتا ہے، اور اس کے علاوہ نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اور نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا کارٹیسول لیول بھی کم کرنا ہوگا، یعنی اس کو انزائٹی اور ڈپریشن سے بھی بچنا ہوگا۔ اور انزائٹی اور ڈپریشن سے بچنے کے لیے بہترین غذا ہے تازہ پھل، تازہ سبزیاں۔ تو یہ استعمال کرے، آپ کا نائٹرک آکسائڈ بڑھے گا، آپ کی جو مردانہ کمزوری ہے یہ ختم ہو جائے گی، آپ کو کسی قسم کی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خدا حافظ۔